الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 177 178 اور 179 یعنی کہ ایک کم 80، یہ 3 آیات بنیات آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ بات قبولیت کی ہے، قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے، اور چھوٹی سی بات بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا اس درس کو پورا سنیں۔ آج درس قرآن میں بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی صورت میں، قرآن و حدیث کی دلائل کے اندر حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پورا درس قرآن سنیں اور اس کو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور دعا کریں میری پوری ٹیم کو، جتنے بھی اس ادارے سے منسلک ہیں، میرے نمازی ہیں، میرے دوست ہیں، معاونین ہیں، سب کے لیے اس درس قرآن کو بخشش کا سامان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یعنی نیکی بس یہی نہیں ہے کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کمال تو یہ ہے، نیکی میں کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، وآت المال علی حبی ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں۔ فاقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، صحیح نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور کمال نیکی یہ ہے کہ صبر کرتے ہیں مصیبت پر، سختی میں۔
اولئک الذین صدقوا، صبر کرتے ہیں مصیبت پر اور سختی میں جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے تو قبلے کے حوالے سے لوگوں نے، کفار نے، یہود و نصارہ نے اعتراضات بھی اٹھائے اور طرح طرح کی باتیں بھی کی، ان کو بھی جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہوا کیا کہ محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں معمر نے قتادہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ یہودی مغرب کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی مشرق کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ بڑا کام نہیں ہے، قبلے تو آئے چینج ہوتے رہے، بڑا کام تو یہ ہے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، دل میں آپ کے اچھائی ہونی چاہیے، بھلائی کا ارادہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا تو سب کچھ آپ کے لیے آٹومیٹیکل کامیابی کا راستہ بنے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلام، اب سوال یہ بھی آتا ہے جب قبلہ چینج ہوا تو جنہوں نے پہلے قبلے کی طرف نمازیں پڑھی ان کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ بخشے جائیں گے۔ ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کا سامان ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی معاملات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، فرمایا فرشتوں پر وہ ایمان رکھنا، نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں نیکی کے اندر شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے تیسرا وہ آدمی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی اور ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا، تو اسے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ رب کریم اسے اپنی دوئی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان تمام کا اعتراف بھی کرے گا۔ پھر رب فرمائے گا تو نے انہیں کیسے استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ہر اس راہ میں تیری رضا کے لیے مال خرچ کیا جس میں تو پسند کرتا تھا کہ مال خرچ کیا جائے۔ رب کریم فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ کہا جائے فلاں بہت سخی ہے، دکھاوا۔ یعنی وہ بندہ یہ کہہ رہا ہوگا، رب فرمائے گا نہیں تو نے اس لیے کیے تاکہ لوگ کہیں واہ جی واہ بڑا سخی یار ہے، بڑا کمال دا بندہ ہے۔ فرمایا چنانچہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہاری رضا، تمہاری دل کی خوشنودگی کو دیکھتا ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر ہے اور اجر کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے؟ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار میں
سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو صحت مند بھی ہو اور حاجت مند بھی، یعنی کہ تیرے پاس مال ایک نپا تلا ہوا ہو، تو تندرست بھی ہے لیکن مال بھی نپا تلا ہوا ہے، پورا پورا ہے، تو اس حال میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ، اور ایسا حاجت مند ہے، فقر و افلاس سے ڈرتا ہے اور دولت مند بننے کا امیدوار بھی ہو، اور تو ادا کرنے میں پھر اتنی دیر نہ کرے کہ جان حلقوم تک آ جائے، اور پھر کہیے فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا، اللہ کہ اس وقت تو مال فلاں کے لیے ہی ہے، یعنی تیرے دل میں یہ خیال بھی ہو یار میں اب اس کو جمع کروں اپنے اہل و عیال کے لیے، اور تو عیالدار بھی ہو، تو اس حال میں اتنی جلدی خرچ کرے، سوچے نہیں کہ بیمار ہونے سے پہلے صحت مندی کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو وہ سب سے عظیم صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حوالے سے خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا، حضور نے فرمایا 1 دینار تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 1 دینار کسی غلام کی آزادی کے لیے خرچ کرے، 1 کسی مسکین پر خرچ صدقہ کرے، اور 1 دینار اپنی اہل کو دے، تو ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا جو تو نے اپنی اہل پر خرچ کیا۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے 1 روپیہ دیا، 1 دینار دیا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی کام چھوٹا نہیں، کسی مسکین کو مجبور کو دے دیا، لیکن فرمایا سب سے افضل ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر دینار خرچ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو۔ اب عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں نہیں ہیں کہ مال پہ سانپ بن کے بیٹھی جائیں، بس یہ عورت مردوں کا ہی کام ہے۔ اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو اگرچہ وہ تمہارے زیورات میں سے ہی ہو۔ تو آپ نے اور ایک دوسری عورت آپ سے کسی اور دوسری عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس صدقے کی جزا دی جائے گی جو اپنے خامد کو دیا جائے اور ان یتیموں کو دیا جائے جو ان کے زیر تربیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے صدقے میں 2 اجر ہوتے ہیں، ایک قرابت کا اجر، دوسرا صدقے کا اجر۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور یہی صدقہ کسی قرابت دار کو دینے میں یہ 2 چیزیں یعنی صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جب قرابت منقطع ہو جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ یعنی صلہ رحمی کیا ہے؟ جب رشتے میں دراڑیں آ جائیں، جب لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، ان کو جو جوڑ دیتا ہے وہ سب سے زیادہ افضل بندہ ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ فرمایا دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، مہمان کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مانگنے والے کو، سائل کو، والسائلین وفی الرقاب،
سائلین کو دینا، مانگنے والے کو ضرور دو، اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ جلے ہوا کھور دے دو، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے اگر اس کی کوئی ویلیو نہ ہو کسی چیز کی، لیکن اس مانگنے والوں کو دے دو، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے فائدے مند ثابت ہو۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ یعنی سائل جو ہے تمہارے پاس اگر گھوڑے پر بھی جو نہیں ہوتا، بعض کا ہاں تمہیں نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو۔ ہاں پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں ان سے گریز کیا کریں۔ اب جو سائل ہے ہو سکتا ہے بیچارہ مجبور ہو کے آیا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مانگنا کوئی آسان تھوڑی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کوئی آسان تھوڑی ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے اہل پر بندوں کو خرچ کرنے کی تعلیم دی، اور مصارف جن پر خرچ کیا جاتا ہے ان کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اب اگلا ٹاپک شروع ہو گیا۔ پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مہمانوں کے حوالے سے، مسکین، یتیم، اہل و عیال، یہ تذکرہ تھا۔ قیامت کے دن پر ایمان کی پختگی۔ اب آگے اللہ فرمایا کہ قتل کے حوالے سے قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر قصاص جو ناحق مارے جائیں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر قصاص جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث، خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ قصاص اس لیے بھی کہ بھائی قتل و غارت کم ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ جدہ دال لگے انہوں مار مرگے ہو جائے جی بس کوئی پوچھن والا ہی نہ ہوئے، نہیں، فرمایا قتل کا قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ ہوا کیا؟ یہ اوس اور خزرج کے حوالے سے بات معروف تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں سے ایک کو دوسرے پر تعداد کی کثرت اور شرف کے اعتبار سے غلبہ حاصل تھا، لہٰذا وہ ان کی عورتوں سے بغیر مہروں کے نکاح کرتے تھے۔ پس انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے آزاد عورت کے بدلے یعنی غلام کے بدلے ان کا آزاد قتل کریں گے، ہماری کوئی عورت مارے گا تو ان کا مرد ماریں گے، اور اپنے ایک مرد کے عوض ان کے 2 مرد قتل کریں گے، اور انہیں اپنے زخموں کے بدلے دوگنا زخم لگائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے معاملہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مساوات کا حکم دیا، چنانچہ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اسے تسلیم بھی کر لیا کہ بھائی تم لوگ یہ کر رہے ہو نا، یہ غلط ہے۔ ہوتا کیا کہ کسی کا غلام مر جاتا تو کہتا اب ہم اس کا آزاد ہی ماریں گے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے کہ جس کا کوئی آدمی مقتول ہو جائے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ قاتل سے فدیہ لے لے،
اور چاہے تو اسے قتل کروا دے، یعنی کہ کرنے سے مراد حکومت وقت کے پاس۔ ہاں آج کل جو حالات ہیں وہ بھی بڑے تعجب خیز ہیں، معنی خیز ہیں، کہ جو امیر ہوتا ہے وہ پیسہ پوسا دے کے بری ہو جاتا ہے، عدالت میں پیسہ دے کے، جبکہ حکم یہ ہے کہ مقتول کے وارث کو قاتل جو ہے وہ اپنا مال دیں، یا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ۔ ہاں پھر یہ ہے کہ مال بھی لے لیں تو اس کے ساتھ وہ اپنے خنس نکالتے رہے، نہیں، پھر حکم یہ ہے کہ پھر بس صلح کر لیں۔ تو اس چیز کو آگے کے لیے، معاملات کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت ہی آسان اور بہت ہی احسن انداز کا ایک طریقہ رائج دیا۔ آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ وہ اس طرح کے قصاص کا علم قاتل کو قتل سے باز رکھتا ہے، تو اس طرح یہ دو نفسوں کی زندگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عہد جاہلیت میں وہ قاتل کے علاوہ دوسرے کو مار دیتے تھے، اور کبھی ایک کے بدلے پوری جماعت کو قتل کر ڈالتے تھے، نتیجتاً بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا۔ تو جب قاتل سے قصاص لیا گیا تو بقیہ لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہو گئیں۔ اسی طرح یہ قصاص ان تمام زندگیوں کا سبب بھی بن گیا۔ یعنی قتل فرض کرو زید نے کیا ہے، قتل کرو کسی نے کیا ہے، اب اس کی جگہ بھی کسی اور کو مارنا نہیں، جس نے قتل کیا ہے بلا وجہ اس کو مارو۔ تو اس چیز کو یہ بھی ہوا، لوگ ہوتا کیا جماعت ابھی بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا ایک قتل ہو گیا وہ اس کو دوسرا مار دیتے ہیں، وہ پھر پورا گھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ابھی بھی ہے کم علمی کی بنا پر، اور ایک تو ہماری عدالتیں کمزور ہونے کی وجہ سے بھی، عدالتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے بھی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حدیں ہیں جن کی ہمیں پاسداری کرنا چاہیے، جن کا ہمیں جو ہے جن کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، جن کے قیام کا ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم ان کو قائم کریں، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تربیت دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کسی بھی بات پر بات بڑھے اور کوئی جذبات میں آ کر اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا بیٹھے، پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، پھر کبھی ادھر جاتے ہیں، پھر کبھی ادھر، کبھی اس وکیل کی منتیں کی جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، چند سیکنڈ کے اندر جذبات میں ناقابو پانے کی وجہ سے حالات اتنے کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ بندہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، قرآنی تعلیمات پہ اگر کاش ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن دین و دنیا کی ہر بھلائی سے مالا مال ہوں گے، دین و دنیا کی ہر کامیابی ہمیں ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کے توسل سے میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے پورا درس سنا ہے اللہ ان کے اہل و عیال کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔